السلام علیکم، احمد سمرو۔ نئی عدالتوں کا قیام، آرمی چیف کا اعلان، عمران خان کا بیان، سندھ اور پنجاب کے درمیان لڑائی محاذ آرائی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ پہلے پنجاب الزام لگاتا ہے، پھر سندھ کا جواب آتا ہے، پھر سندھ الزام لگاتا ہے، پھر پنجاب کا جواب آتا ہے۔ یہ لڑائی شیر اور بکری کی لڑائی، گھاٹ پر پانی پینے والے، جس طرح شیر نے بکری کو گھیرا تھا کھانے کے لیے، اسی طرح کی لڑائی جو ہے وہ شکل اختیار کر گئی ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کرکٹ میں آ گئے خواجہ سراؤں نے کرکٹ ٹیم بنا لی ہے، اور خواجہ سراؤں نے کرکٹ مقابلے بھی شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہاں ہو رہے ہیں، کس طرح ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے جب میں خواجہ سراؤں کی کرکٹ ٹیم کی بات کر رہا ہوں تو لوگوں کے ذہنوں میں 100 طرح کے سوالات آئیں گے، تو میں نے ان تمام سوالوں کے جواب آگے جا کر دینے۔ اور ایک افسوسناک سانیہ، ایک افسوسناک حادثہ، لیبیا میں ایک کشتی ڈوب گئی۔ وہ جو ڈنکی لگا کر غیر قانونی طور پر نکلتے ہیں بچے، نوجوان، سہانے مستقبل کا خواب لے کر، لیکن قانون توڑتے ہوئے جو جاتے ہیں، اور وہ پھر مسلسل اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، اور پھر لاشیں کچھ کی تو ملتی ہیں اور کچھ کی نہیں ملتی، واپس نہیں آتی، اور کچھ کی آ جاتی ہیں، اور پیچھے والدین جو ہیں وہ ساری زندگی رو رو کر گزارتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے لیبیا میں۔ یونان جا رہی تھی کشتی، اور اس میں 4 پاکستانی، جن میں سے 3 کا تعلق منڈی بہاؤدین سے اور 1 کا تعلق گجرانوالہ سے۔ ریجن یہ وہی ہے جہاں کے نوجوان زیادہ تر جاتے ہیں یورپ، اور اگر ان کے کو ویزا نہیں ملتا تو وہ اسی طرح غیر قانونی راستے اختیار کرتے ہیں، اور پتہ ہونے کے باوجود کہ کس طرح انتہائی بدترین حالات میں ان کو لے کر جایا جاتا ہے، اور کس طرح ان کو بے یار و مددگار چھوڑا جاتا ہے، کس طرح ایجنٹ پیسے لے کر ان کی زندگیوں کا سودا کرتے ہیں، یا بذات خود وہ جانے والے پیسے دے کر اپنی زندگیوں کا سودا کرتے ہیں۔ حکومت کوشش تو کرتی ہے، لیکن مافیاز بعض اوقات تگڑے ہو جاتے ہیں زیادہ۔ مجموعی طور پر 11 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ واقعہ جو ہے 12 اور 13 اپریل کی درمیانی شب پیش آیا ہے۔ اللہ خیر کرے جی۔ اب میں باقی جو مدعات ہیں، جو معاملات ہیں، ان پر آتا ہوں۔ آرمی چیف کا اعلان ہے، نئی عدالتیں ہیں، تو آغاز میرا خیال ہے میں عمران خان صاحب سے کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے آج 6 بیانات جاری کیے ہیں۔ عمران خان صاحب سے آج ملاقات کرنی تھی پی ٹی آئی کے وکلاء نے، عمران خان کی بہنوں نے، لیکن صرف 2 لوگوں کی ملاقات کروائی گئی۔ لسٹ تو لمبی چوڑی تھی، مسلسل میٹنگیں ہو رہی تھیں جی کس نے ملاقات کرنی، کس نے نہیں کرنی، لیکن بہرحال وہ ساری کی ساری فہرستیں دھری کی دھری رہ گئی۔ ملاقات پھر بیرسٹر گوہر کر کے آ گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو روک دیا گیا، علیمہ خان کو روک دیا گیا، نورین خان کو روک دیا گیا، عظمیٰ خان کو روک دیا گیا۔ وہ لوگ جو عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آ کر سخت بیانات دیتے تھے، ان سب کو روک دیا گیا۔ اور آج بیرسٹر اپنا گوہر اور سلمان صفدر صاحب کی ہوئی ملاقات۔ بیرسٹر گوہر نے باہر آ کر جو گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ جی آج عمران خان نے 6 بیانات جاری کیے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ان کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں اور باہر آ کر بتاتے ہیں۔ پہلے اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ علیمہ خانم، فیصل چودھری یا دیگر پی ٹی آئی کے قائدین جو ہیں ملاقات کرنے کے بعد باہر آ کر جاری کیا کرتے تھے، اور پھر عمران خان کے ٹویٹر پر ہلا مچ جاتی تھی، اور طرح طرح کے الزامات اور جنگل کا بادشاہ اور فلاں اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن آج کی جو گفتگو جو عمران خان صاحب کو ایٹریبیوٹ کر کے، کوٹ کر کے، جو بیرسٹر گوہر صاحب باہر آ کر بتا رہے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ کوئی بھی رہنما ڈیل کے لیے مذاکرات اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ کرے۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان سے آج 5 وکلاء کی ملاقات ہوئی۔ ہماری دی گئی لسٹ کے مطابق صرف 2 وکلاء نے عمران خان سے ملاقات کی، 3 کوئی اور تھے۔ انہوں نے کہا کہ بانی کے عمران خان کے ساتھ ملاقات بہت ضروری ہے۔ آج بھی عمران خان کی فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اچھا، آج علیمہ خانم جو ہے وہ جا کر بیٹھ گئی فٹ پاتھ پہ۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہاں بیٹھ گئے۔ انہوں نے بعد میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی پچھلی بار بھی ہمیں روکا گیا تھا، اور پولیس نے ہمیں کہا کہ جی ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو گرفتار کریں گے، تو ہم جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے مہذب انداز میں۔ تو آج بھی ان کو روکا گیا۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا تو میں آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا۔
تڑی ہے بھائی انہوں نے لگائی. حالانکہ وہ کہتے ہیں اپنا منظور نظر ان کو کہ جی وہ جو لوگ جی حضوری کرنے والے لوگوں کو ملاقات کرنے دی جا رہی ہے. یہ تیسری ملاقات ہے جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب اعتراض کرتے ہیں, انہی کی ملاقات ہو جاتی ہے جی حضوری کرنے والے. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس بہت ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات ہیں, ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوں. عمران خان نے آج 6 بیانات دیے اور کہا کہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ ڈیل کے لیے مذاکرات کرے. عمران خان نے کہا کہ میں اپنے لیے کسی کو مذاکرات کا میں نے نہیں کہا, یعنی اعظم سواتی غلط کہہ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مائنز اینڈ منرل بل پر عمران خان نے کہا کہ جب تک سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہیں ہوگی اس پر وہ کوئی موقف نہیں دیں گے, لہٰذا علی امین گنڈاپور یا سیاسی لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی تب تک عمران خان صاحب کا کوئی موقف سامنے نہیں آئے گا. اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے سخت ہدایت کی ہے کہ آئندہ کوئی پارٹی لیڈر یا عہدیدار دوسرے پارٹی لیڈر یا عہدیدار کے خلاف میڈیا میں بیان نہیں دے گا. اس کے علاوہ کہا کہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مختصر ایجنڈے پر کام کریں, آئین اور جمہوریت کے لیے اپوزیشن کو اکٹھا ہونا پڑے گا, اور بہنوں کی ملاقات کی اجازت نہ دینے کی انہوں نے سخت الفاظ میں بیرسٹر گوہر نے مذمت کی اور کہا کہ اس کا نوٹس لیا جائے. اب یہ جو اپوزیشن اتحاد ہے نا, یہ عمران خان کا ایک خواب بن گیا ہوگا, ایک ایسا خواب جو ایک ایسی مراد جو پوری نہ ہو. مسلسل عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں 2022 سے کہ اپوزیشن کا اتحاد بنے. پھر انتخابات کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو آرام کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے, لیکن مولانا صاحب کاریگر آدمی ہیں. ادھر وہ نیاز اللہ نیازی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہماری بھیجی گئی فہرست میں صرف بیرسٹر گوہر اور سلمان صفدر سے ملاقات کروائی گئی. فوکل پرسن میں نے 8 بار لسٹ فراہم کی اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو اور 2 بار ملاقات کروائی گئی. باقی وہ باتیں ہیں, انہوں نے اپنا سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے کہا کہ جیل کے باہر روک دیا گیا. تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں تو نہ لڑو, تو آپ لوگوں نے مجھے رہا کروانا, خاک کروانا ہے. وہ بقول کیا نام ہے ان کا, فاروق ستار صاحب, ڈاکٹر فاروق ستار, کہ آپس میں لڑتے رہو گے تو مجھے کدو رہا کرواؤ گے تم لوگ. تو آپس میں لڑائی تو ختم کرو نا پہلے. اچھا جی, اب دوسرا معاملہ میں براہ راست آ جاتا ہوں کینالز کے ایشو پہ. آرمی چیف اور نئی عدالتیں, یہ معاملات ابھی رہتے ہیں, ان پر بھی بات کرنی ہے. کل پنجاب کا ایک خط منظر عام پر آیا تھا, ارسا کو لکھا گیا اور اس میں الزام لگایا گیا تھا کہ سندھ جو ہے یا سندھ کو ارسا زیادہ پانی دے رہا ہے اور پنجاب کو زیادہ شارٹیج دی جا رہی ہے. حالانکہ جو اعداد و شمار اس کے برعکس بات کرتے ہیں. اور ویسے بھی اب سندھ میں جو ہوتی ہے اپنا بوائی فصلوں کی, وہ پنجاب سے 1 مہینہ پہلے ہوتی ہے. تو اب جو اگلی فصل گندم کٹ گئی, اگلی فصل آنی ہے, تو چاول اور دیگر فصلیں, تو اس کے لیے تو ظاہر سندھ کو پہلے پانی چاہیے ہوگا. تو 1 مئی کو سندھ کی نہروں اپنا فصلیں لگنی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے پانی جاری ہونا ہوتا ہے. اپریل کا آخری حصہ ہے. رائس کینال پر اعتراض کیا گیا کہ جی رائس کینال کیوں کھولا گیا, تو وہ بے ضابطگی ہو سکتی ہے, لیکن جو نیچے والا ہے لوور ریپیرین ہے وہ پانی چوری نہیں کر سکتا, اپر ریپیرین نہیں کر سکتا ہے. اس کو جو ملے گا وہ بیچارہ وہی استعمال کرے گا. یہ بالکل اسی طرح ہے جو الزام لگتا ہے کہ جی سندھ پانی چوری کر رہے ہیں. ہاں, بلوچستان کے حصے کا سوال ہو سکتا ہے کہ جی بلوچستان کے حصے کا سندھ پانی چوری کر رہا ہے, کیونکہ بلوچستان کو پانی گڈو سے جاتا ہے, سکھر بیراج سے جاتا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے. بہرحال وہ یہ ایسے ہے کہ جیسے بڑے عرصے سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ گھاٹ پر ایک شیر اور ایک بکری پانی پی رہے تھے. شیر ذرا اوپر تھا, بکری نیچے والی سائڈ پہ تھی. شیر نے پانی پیا اور بادشاہ سلامت نے دیکھا, جنگل کے بادشاہ نے, کہ جو بکری نیچے پانی پی رہی ہے شکار ہے. تو اس نے کہانی بنائی, اس نے بکری کو کہا کہ تم نے مجھے اپنا جھوٹا پلایا. انہوں نے کہا سرکار دیکھیں, میں تو نیچے ہوں, پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے, آپ تو گھاٹ کے اوپر والے حصے پر, میں نچلے حصے پر, میں کیسے آپ کا پانی جھوٹا کر سکتی ہوں. تو کہا نہیں, میں تمہیں کھا جاؤں گا. شیر نے کہا. انہوں نے کہا جی دیکھیں, اگر آپ نے مائنڈ بنا لیا ہے نا, ذہن بنا لیا ہے, تو 100 بسم اللہ کھا جائیں, شیر ہے, میں کیا کر سکتی ہوں آپ کا. بھگیے, یہ الزام نہ لگائیں کہ میں نے آپ کو جھوٹا پانی پلایا. تو یہ کچھ اس طرح کی کہانی تھی جو سندھ کے اوپر پانی چوری کرنے کا الزام لگتا ہے. لیکن سندھ نے جو پنجاب کے خط آنے کے بعد ایک اور جو جوابی ایک اعتراض اٹھایا ہے, وزیر آبپاشی ہیں سندھ کے جام خان شورو نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ جی وہ توسا پنجند لنک کینال کھول دیا گیا.
پانی کی بدترین شارٹیج ہے، سکھر بیراج پر 70% پلس شارٹیج تھی، اور اس وقت مجموعی طور پر سندھ کو 62% شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پنجاب کو 54%۔ جب شارٹیج ہوتی ہے تو لنک کینالز نہیں کھولے جا سکتے۔ لنک کینالز کھولنے کا مطلب ہے کہ نیچے پانی ہی نہ جائے۔ تو بہرحال وہ سندھ نے احتجاج کیا ہے کہ جی آپ نے لنک کینال کھول دیے ہیں، پنجاب ارسا کے ساتھ احتجاج کیا ہے، اور ارسا کے ممبر جو ہیں سندھ کے اپنا احسان لغاری صاحب، میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ٹی پی کھول دیا گیا ہے، ٹی پی لنک کینال، تو اس پر ہم نے شدید احتجاج بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا میں نے بھی ارسا کے فورم پر یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ شارٹیج میں جب سندھ کو پانی کی اشد ضرورت ہے، جب سندھ میں نئی فصل کی تیاری ہو رہی ہے، تو اس وقت ٹی پی لنک کینال کھول کر دریائے سندھ کے فلوز کو کم کرنا، یہ سندھ کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے زیادتی ہوگی۔ تو یہ لڑائی ظاہر ہے شروع تو کینالز کے معاملے پر ہوئی تھی، شارٹیج تو نیچرلی ہوتی ہے، لیکن کینالز کے ایشو پر جو لڑائی ہے نا، دوبارہ میں نے اسی طرح کی لڑائی رپورٹ کی تھی جب میں نیا نیا لاہور میں آیا تھا 2000 میں، پھر 2002 میں گریٹر تھل کینال اور یہ وہ بن رہے تھے اس وقت بھی، اور میں آیا پنجاب اسی لیے تھا کہ سندھ اور پنجاب میں پانی کی تقسیم پر لڑائی چل رہی تھی، اور میری وجہ سے نہیں ہوئی تھی بھائی، یہ 150 سال پرانا معاملہ ہے، انگریز کے زمانے سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ یہ دنیا جہان میں ہوتا ہے، اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین میں لڑائی چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں کئی لوگ جو ہے نا اس کے اوپر پھر فتوے جاری کر دیتے ہیں، غداری حب الوطنی ہو بھائی، یہ غداری حب الوطنی جو ہے نا یہ بہرحال۔ اچھا جی، اب آرمی چیف، میں عدالتوں پر بھی آتا ہوں، لیکن آرمی چیف نے آج خطاب کیا سمندر پار پاکستانیوں کی تقریب سے، اور سب کو انتظار تھا آرمی چیف کے خطاب کا، اور سمندر پار پاکستانیز اوورسیز مطلب عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ، ڈالر، پیسہ، ہر چیز عمران خان صاحب کو وہاں آتی تھی۔ لابنگ، پاکستان میں کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا تو وہاں پر لابنگ کر کے جو ولسن سے آرمی چیف کے خلاف قرارداد امریکن کانگریس میں جمع کروا دی گئی تھی۔ تو انہوں نے آج خطاب کیا آرمی چیف نے، اور اس میں انہوں نے ایک بات تو بلوچستان کے حوالے سے کی، انہوں نے کہا کہ یہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے، دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم میں پڑتی ہے، اقوام عالم پر پڑتی ہے۔ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں، یعنی عمران خان، پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں جتنے 9 لاکھ لوگ چلے گئے تو اتنے لوگ چلے گئے پاکستان چھوڑ کر ان کی حکومت کے بعد، تو کہتے ہیں جی جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے، اور بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ مثال ہے۔ یعنی ہم باہر جاتے ہیں تو ہم کچھ کھو نہیں رہے، ہمارے لوگ جاتے ہیں تو ہم حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کی کہانی اپنی انہوں نے کہا کہ جی آپ پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنائیں گے، اور وہ کہانی جس کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان حاصل کیا۔ پاکستان کے دشمنوں کا خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا وسائل سے نوازا ہے، جس پر ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج مل کر یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا، مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ آپ جس ملک میں بھی ہوں، یاد رکھیں آپ کی میراث ایک اعلیٰ معاشرے، نظری اور تہذیب سے ہے۔ نامساعد حالات کے آگے بطور مسلمان پاکستانی گھبرانا نہیں ہے۔ تو باقی انہوں نے ایک ان کا جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو ہے، تو یہ انہوں نے سیدھا میسیج دیا ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی کا ہمیں زیادہ خیال ہے، جس طرح ان کو ہمارا خیال ہے ہمیں بھی اس کا زیادہ خیال ہے۔ بلوچستان کے ایشو کو انہوں نے ایڈریس کیا۔ عدالتیں، اس کا تعلق بھی آرمی چیف کے اسی خطاب سے ہے، اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جی جو سمندر پر پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی، اور ان کے بچوں کا ملکی جامعات میں کوٹا مختص کیا جائے گا۔ کنونشن سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو فائلر تصور کیا جائے گا، اور تمام چارٹرڈ یونیورسٹیز میں ان کے بچوں کو 5% کوٹا دیا جائے گا۔
اسی طرح میڈیکل یونیورسٹیز میں 15% کوٹا دیا جائے گا اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی اور انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی سہولت دی جائے گی۔ آخری خبر بڑی مزیدار ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ ہے خواجہ سراؤں کی ٹیم۔ پچھلے دنوں سیریز تھی چیمپئنز ٹرافی، پاکستانی ٹیم اس میں پٹ گئی، ایشین کپ میں پٹ گئی، ہماری ٹیم کے اوپر طرح طرح کی تنقید، پھر اس کی وجہ سے محسن نقوی پر تنقید، پھر محسن نقوی پر جو تنقید ازما زاہد بخاری نے کی اس کی وجہ سے مریم نواز کی ٹیم اور محسن نقوی میں لڑائی، پھر صلح۔ تو مطلب وہ عجیب و غریب قسم کا نا ایک سلسلہ چلا ہوا تھا۔ پھر لوگ طرح طرح کے تانے بھی دیتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں کرکٹرز کو، لیکن جو اچھی خبر ہے وہ کرکٹ کے متعلق ہی ہے، لیکن یہ پاکستانی ٹیم کے متعلق نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے جمعے کو سکھر میں خواجہ سراؤں کے درمیان کرکٹ میچ اور رساخشی کے مقابلوں کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سکھر کے اسپورٹس کمپلیکس میں ہوگا اور اس میں خیرپور ڈویژن کے 35 خواجہ سرا جو ہیں وہ ان کے درمیان مقابلہ ہوگا میونسپل اسٹیڈیم میں، اور خواجہ سرا صبا شاہ اور سویرا بلوچ کی ٹیمیں شام 7 بجے فلڈ لائٹس کرکٹ میچ میں مد مقابل ہوں گی، اور اگلے ہفتے خواجہ سراؤں کے درمیان رسا کشی کا مقابلہ ہوگا جس کے لیے جو ہے وہ الاؤنسز وغیرہ ان کو فراہم کیے جائیں گے، ان کو رہائش وغیرہ سارا کچھ اور یومیہ الاؤنس فراہم کیے جائیں گے۔ تو ایک بہت ہی ہیلدی قسم کی چیز ہے، کیونکہ خواجہ سرا جو ہیں ہمارے معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، سب سے، جن کو آج تک انسان نہیں سمجھا جاتا۔ تعلیم، شناختی کارڈ نہیں تھا ان کا، شناختی کارڈ پتہ نہیں شناختی کارڈ کیسے بنا، انہوں نے لڑ کے شناختی کارڈ لیا ہے۔ تو جن کو انسان اور اپنا پاکستان کا شہری تصور نہیں کیا جاتا تھا، اب وہ ان کو کھیلوں کے مقابلوں میں بھی لایا جا رہا ہے، اور جس میدان میں بھی خواجہ سرا آئیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا آپ بنائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، حاصل کرنے کے لیے سارا جگ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔